المعروف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ہم صرف اس تک ہی محدود رہ چکے ہیں کہ سال کے بعد ہم نے حضرت صاحب کا عرس کرا دیا تو سارا سال ہماری موجیں لگ جاتی ہیں۔ اگر کوئی ختم شریف ہو یا کوئی محفل پاک کا ایسا انتظام ہو، ہمارا جو سلسلہ بن چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف رسمی کام کرنے والے بن رہے ہیں، اور عملی طریقے سے اگر عمل کرنے کی حالت کے اندر بندہ زندگی کے اندر اپنے عملی طریقے کو لایا جائے، اس سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں کہ ہمارے اندر عمل بہت کم ہو چکا ہے۔ یہ محفل کرانے کا مقصد کیا ہے اگر عمل ہم نے کرنا نہیں ہے تو؟ یہ محفل کرانا، مسجد کی رونقیں اور علماء کا واعظ و نصیحت کرنا، یہ کس فائدے کا اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا؟ یہ ظاہر ہے کتنا انتظام ہوا ادھر، کتنا پیسہ خرچ کیا گیا ان ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے، لیکن بھائی صرف ذکر سننے تک اس کو محدود نہ رکھیں، بلکہ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کیسے بسر کی ہے، انہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، درس ہمیں کیا دیا ہے، انہوں نے جو ان کا درس ہے آج ہم ان کا عرس تو منا لیتے ہیں، ہر مہینے ہم لنگر پکا کے 11ویں کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں، لیکن ہم مشن غوث اعظم سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ بھائی ان کی تو کبھی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، آج کتنے لوگ ہیں، اور میں کسی کا ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا، صرف اپنے ضمیر سے ایک دفعہ پوچھنا اور ادھر جھانکنا ایک دفعہ، کتنے لوگ ادھر بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی نہیں ہے؟ مجھے ایمان سے بتانا یہ محفل زیادہ ضروری ہے، عشاء کی نماز زیادہ ضروری ہے؟ کتنے ایسے بندے ہوں گے فجر نہیں پڑھی ہے لیکن محفل پاک میں آگے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بھائی صرف وہی کام ہو گیا نا جو میں نے بات پہلے عرض کی ہے کہ ہم رسمی رواج کے لیے صرف رہ چکے ہیں، محدود ہو گئے ہیں، ہمارے اندر عمل بہت دور ہو چکا ہے۔ دوسرے لوگ ہم سے کیوں آگے نکل رہے ہیں؟ انہوں نے بچے تیار کیے ہیں، قرآن سکھایا انہوں نے بچوں کو، اور پھر ان کی تربیت بھی کی ہے۔ آج ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کسی بڑے کو بھی کھڑا نہیں ہونے دیتے سامنے، لیکن آج ہم یہاں سے کسی نوجوان کو اٹھا کے پوچھیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ان سے سنگر کے نام پوچھ لیں، ایکٹر کے نام پوچھیں، فلمیں ڈرامے بنانے والوں کے نام پوچھیں، لیکن کبھی یہ پوچھو قرآن ہے کیا ہے؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن کے اندر رب نے کیا فرمایا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو پھر اتنے محفل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور بھائی یہاں آتے ہو درس لے کے جاؤ، اپنی آخرت کی طرف توجہ کرو اور کچھ لے کے جایا کرے، صرف سننے تک کانوں کا چسکا پورا نہ کیا کرے، صرف کھانا پیٹ تک ہی نہ رکھا کرے، بلکہ حلال بھی کیا کرے اور سن کے اس پر عمل بھی کیا کرے کہ ہمارے لیے سارے انتظام ہوئے ہیں، تو پھر ہم ادھر آئے ہیں کچھ لے کے جائیں، اپنی اولادوں کو کس راہ پہ ہم نے لانا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب نے واقعہ سنا ہوگا کہ آپ کی والدہ نے جب آپ علم پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، والدہ نے کیا نصیحت کی تھی؟ بیٹا جو کچھ مرضی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، کیا نہیں کرنا؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ان کی تربیت گھر سے ہوئی ہے۔ آج ہم کتنے والدین ہیں جو اپنی اولادوں کی اس طرح کی تربیت کر رہے ہیں؟ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی 18 پارے حفظ کر لیے تھے، 18 پارے حفظ کر لیے، اور 15 سال تک آپ رات کو جب تک قرآن ختم نہ ہوتا نوافل کی صورت کے اندر روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن آج ہم ان کی 11ویں میں آئے ہیں، مجھے بتاؤ کتنے بندے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والے، کتنے بندے ہیں جو ان کے مشن پہ چلنے والے، ان کے نام پر ہم لنگر پکانے والے، لنگر کھلانے والوں، خدا کی عزت کی قسم ہے تمہارے لنگر بھی پیچھے رہ جائیں گے، اور لوگوں کو کھانا کھلانا اور خود کھانا یہ سارا اہتمام کرنا یہ پیچھے رہ جائے گا۔ اگر عملی طریقے سے تم آگے آ جاؤ گے، حضور غوث پاک زیادہ تم پہ راضی ہو جائیں گے، زیادہ خوش ہوں گے کہ کتنا اچھا مرید ہے، یہ کتنا پیار کرنے والا ہے کہ سیرت کو بھی اپنایا ہے اور ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔
ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھا. اس لیے ہم دنیا کے اندر کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کبھی کوئی پلاٹ لے لیا, کبھی کوئی پلاٹ لے لیا. کیا ہوتا ہے جی, اس میں فائدہ ملے ہمیں. ہر کام بندہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, اور کوئی اتنا بیوقوف بندہ نہیں ہے کہ کوئی نقصان کے لیے بھی کام کرے. کرتا ہے کوئی؟ نہیں نہ کرتا. میرے بھائیو, آخر تک جتنے بندے آپ مجھے سن رہے ہیں نا, ذرا توجہ کے ساتھ ایک بات سننا, اور اس بات کو اپنے دلوں پر نقش کر کے لے کے جانا. کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, لوگ جو ہے نا کمیٹیاں ڈال کے جو ہے نا پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ فائدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. اور ظاہر فائدہ ہوتا ہے. کبھی کوئی انویسٹمنٹ کر لی, کبھی کچھ کر لیا, کبھی کچھ کر لیا. لیکن توجہ میری طرف رکھیں, آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا کے جا رہا ہوں, خدا کی قسم اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا نا, تو جب یہی آپ کا کل کو کمیٹی نکلے گی, پھر دیکھنا اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہے نا, آپ نے جو ہمیں درس دیا ہے, وہ کیا؟ قرآن کی تلاوت اپنی اولادوں کو سکھا کے جاؤ, قرآن کا پڑھنا سکھا کے جاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا ثواب کا سلسلہ جو ختم ہو جاتا ہے, سوائے تین اعمال کے, اس میں سے ایک کیا؟ او ولد صالح یدعو لہ. فرمایا کہ صالح اولاد ہو جو ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والی ہو. مجھے بتاؤ, دعا کون اولاد کرے گی؟ کون سی اولاد ہے جو ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گی؟ وہی کرے گی نا جو نماز پڑھنے والی ہے, جس نے قرآن کی تلاوت سیکھی ہے, اور ماں باپ نے جس کو سکھایا, وہی اولاد ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی. لیکن آج ہماری توجہ کدھر چلی گئی ہے؟ آج ہم اسکولوں پر 8-8, 10-10 گھنٹے اپنے بچوں کو لگا رہے ہیں. لیکن اسکول کا کب تک فائدہ ہے؟ جب تک ہماری آنکھ جو ہے نا کھل رہی ہے, وہ سانسیں چل رہی ہیں. لیکن قرآن ایسی دولت ہے, ایسی دولت ہے کہ آنکھیں جلتی رہیں, سانسیں چلتی رہیں, تب بھی فائدہ ہے. سانس رک جائے پھر بھی فائدہ ہوتا ہے. قرآن کی تلاوت جس نے اپنے بچوں کو سکھائی ہے, آج یہ کمیٹی ڈال کے آپ دیکھیں, حضور غوث پاک کے عرس شریف پہ آنے والوں, ایک کمیٹی آپ ڈالیں. وہ کیا ہے کہ اپنا ایک بچہ دین پر دے دے, دین کے نام کا ایک بچہ نکال کے رکھیں, اور اس کو قرآن کی تلاوت سکھائیں, سرکار علیہ السلام کے فرامین کی تعلیم دلوائیں. پھر دیکھنا, اگرچہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے نا, 50 سال ہو گئے, 70 سال ہو گئے, 100 سال ہو گیا, قبر کا نام و نشان مٹ گیا, لیکن جب تک آپ کا یہ بچہ زندہ رہے گا, قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا, آگے لوگوں کو کرواتا رہے گا, خدا کی قسم آپ کو ثواب قبر کے اندر پہنچایا جاتا رہے گا. یہ انویسٹمنٹ کریں. پھر آپ نے حشر والے دن کہنا, کاش میرے سارے بیٹے ہی میں نے اس کام پہ لگا دیے جاتے, سارے بیٹوں کو میں نے قرآن کی تلاوت سکھائی ہوتی, دین پر لگایا ہوتا, تو آج میرا رتبہ کتنا بلند ہونا تھا. اس لیے میرے بھائیوں, یہ محفل قرآن کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کو ہم نے اپنانا, اپنی زندگی کے اندر اس کو جگہ دینی ہے, اور عملی طریقے سے ہم نے باہر نکلنا ہے. ورنہ بڑے بڑے لوگ آج پھر رہے ہیں, گلی گلی محلے میں ایمان کے ڈاکو پھر رہے ہیں. کیسے نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں, کیسے جو ہے نا کوئی مرزے اور کوئی کانے کیسے کیا کر رہے ہیں, نوجوان نسل کا ذہن کیسے خراب کر رہے ہیں. ہماری غلطی ہے, ماں باپ کی غلطی ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اچھی تربیت کے لیے بھیجے کہیں نہیں ہے. اگر ماں باپ یہ ذمہ داری کو سمجھیں اور ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں, خدا کی قسم وہ رب کے ہاں مجرم نہیں ہوں گے, بلکہ ان کا وہاں پر بھی مقام بلند ہوگا. یہ ایک کام کر کے جائیں, آپ اپنی اولادوں کو اس طرف لگا کے جائیں. اگر یہاں پر اس شریف پر آئے ہیں نا آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, یہاں سے یہ سوچ پیدا کریں اپنے اندر کہ ہمارے گھروں سے حافظ قرآن پیدا ہوں گے, ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت عام ہوگی, ہمارے نمازی حضرات بڑھیں گے. آج باپ نمازی ہوگا نا تو اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لے کے جائے تو یقیناً وہ بچہ بھی نمازی بنے گا. ماں گھر میں مصلی بچھائے گی, اپنی بچی کو ساتھ کھڑی کرے گی نا, تو خدا کی قسم وہی بچی جب جوان ہو جائے گی اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
تو جب ہم نے گھر سے ہی تربیت ان کی اچھی کر دی نا تو پھر بڑا ہو کر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ والدین دنیا سے چلے بھی جائیں، ماں باپ نے اس طرف ان کو لگایا ہے، جب تک اولاد نماز پڑھتی رہے گی، نماز کے اندر ربنا اغفر لی ولوالدی کہتی رہے گی، کتنی مرتبہ 19 سے 20 مرتبہ ایک دن کے اندر جب یہ دعا کرے گی، مجھے بتاؤ ماں باپ کی قبر کتنی ٹھنڈی ہو جائے گی، کیسی روشن ہو جائے گی قبر۔ اس لیے حضرات ذوالفقار اس طرف توجہ کریں، عملی لحاظ سے، اور اپنی زندگی کو ستھرا کریں، صاف کریں، ورنہ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ ایسے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ آج ایک بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، یہ جو احباب پل سے گزر کے آئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پل پر جو کام ہو رہا ہے، صرف یہ ان احباب کے لیے میری بات ہے کہ جو 12 ربیع الاول شریف کے حوالہ سے یا محفل میلاد شریف کے حوالہ سے ہم سے دلیلیں مانگتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں مجھے بھی یہ بتاؤ صحابہ نے منایا، سرکار نے منایا، صحابہ کے دور میں یہ کام ہوا؟ اب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، تنقید برائے تنقید نہیں ہے، تنقید برائے اصلاح۔ ایک سوال میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جاؤ پل پہ جا کے دیکھو، پورا پل بلا کیا ہوا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ مجھے بتاؤ کسی صحابہ نے یہ کام کیا؟ یا سرکار نے اس کام کی دعوت دی کسی کو؟ سیرت النبی کانفرنس کرنا، لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کتنا رش لگا، اور لوگ ہم سے جب 12 ربیع الاول شریف کو پوچھتے ہیں کہ میلاد شریف کی دلیل کیا ہے؟ بھائی اصلاح کریں اپنے آپ کی، اور دیکھو کہ ہم کن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ آج حضور کے ذکر سے لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، سرکار علیہ السلام کے میلاد سے لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، لیکن اپنی مسجد میں لائٹیں بھی لگی ہیں اور سارا جو سڑک بھی بلاک کیا ہوا ہے، اس پر کوئی معاملہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی دلیل یاد نہیں آتی۔ جو وہ تمہاری دلیل ہوگی نا کہ اس دلیل سے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں، تو ہماری بھی وہی دلیل ہے، تم ثابت کرو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، تو کوشش کیا کریں، اپنی اصلاح کریں، جس طرح ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ یہ زندگی ہے، ختم ہو جانی ہے، پتہ نہیں کتنا وقت ہے، کسی کو کوئی علم نہیں ہے، لہذا جو بھی لمحہ گزرے، جو بھی سانس گزرے، اللہ اس کے محبوب کی رضا کے مطابق گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ جناب حضرت علامہ قاری محمد علی شاہ